السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کی قسط نمبر 59 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں اور مجھے بتایا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے۔ پلیز مجھے آپ لوگوں کے موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کے لنکس کو، ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں پیاروں میں شیئر کریں تاکہ میرا چینل آگے بڑھ سکے۔ چینل پہ بالکل بھی واچ ٹائم نہیں آ رہا، ویوز بالکل نہیں آ رہے، تو پلیز میری ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اندلب کی اسرار آمیز خواہش پر اشر نے اپنے دادا جان سے اس امر رشتہ پر گفتگو کی، جس کے بعد وہ اندلب کے والدین سے بھی مخاطب ہوا۔ گھر کے سبھی افراد اس فیصلے پر بظاہر مطمئن و مسرور نظر آئے، بالخصوص حسن صاحب، جو دراصل رخشی کے الفاظ کو باطل اور بے بنیاد ثابت کرنے کے خواہاں تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے بھی اس رشتے پر جلدی آمادگی ظاہر کر دی۔ علاوہ سے عشر ان کے نزدیک پہلے سے ہی شناسا اور معتبر حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا کسی قسم کا اندیشہ یا تردد باقی نہ رہا۔ ریحانہ بیگم نے محلے دار اور خاندان کے تمام افراد کو یہ بات باور کرا دی کہ رخشی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں اسکالرشپ پر اسلام آباد منتقل ہو چکی ہے، اور یہ محض ایک ایسا پردہ تھا جس کے ذریعے وہ خاندان کی ساکھ اور وقار کو قائم رکھنے کی سعی کر رہی تھیں۔ تاہم حقیقت سے عفت بیگم، ان کے شوہر اور کشمالہ بخوبی آگاہ تھے، جبکہ عائد اس تلخ حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ کشمالہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سسرال میں اس کے میکے کی تربیت یا خاندانی وقار پر کسی قسم کا حرف آئے، کیونکہ اس کا رشتہ بھی اسی بنیاد پر طے پایا تھا کہ ان کا خاندان ایک باوقار اور بااصول گھرانہ ہے۔ اس لیے وہ اس راز کو نہایت احتیاط اور خاموشی کے ساتھ دبائے رکھنے کو ترجیح دے رہی تھی، تاکہ کہیں ماضی کی دراریں حال کے رشتوں پر سایہ نہ ڈال دے۔ اندلب اور عشر کا رشتہ باقاعدہ طے پا چکا تھا اور اب ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ گھر میں خوشی کی چہل پہل تھی، دادا جی کی دعاؤں میں شکر و سکون تھا، اور عشر کی آنکھوں میں ایک مکمل ہونے والا خواب۔ اندلب کی شادی سر پر آ چکی تھی۔ یہ دن محض خوشیوں کا پیمبر نہ تھا، بلکہ کچھ بکھرے ہوئے رشتے کو سمیٹ لینے کا ایک نادر موقع بھی بن گیا تھا۔ سمارا اپنے کمرے سے نکل کر آہستگی سے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ فضا میں ایک خاموشی سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔
اس کی نگاہ سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر جا ٹھہری، جہاں ایک خوبصورت سا دعوت نامہ رکھا تھا۔ وہ کچھ لمحے تک اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر کارڈ اٹھا لیا۔ اس کی انگلیوں میں ہلکی سی لرزش تھی، جیسے کسی انجانی خبر کا اندیشہ دل میں جاگ اٹھا ہو۔ اسی لمحے پیچھے سے انوار شیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اخبار بند کر رہے تھے۔ سمارا، یہ تمہارے سسرال سے آیا ہے۔ ان کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ سمارا نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ابھرا تھا۔ انوار شیخ نے مختصر سا توقف کیا، پھر دھیمے مگر واضح انداز میں کہا، اندلپ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سمارا کے ہاتھ میں موجود کارڈ جیسے ایک لمحے کے لیے بھاری ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ وہ خاموش کھڑی رہی، مگر اس کے چہرے پر ابھرنے والا تاثر بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ حیرت، کچھ سوچ اور کچھ ایسی کیفیت جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اندلپ، سمارا کے لبوں سے یہ نام بامشکل ادا ہوا، جیسے لفظ نہیں بلکہ کوئی پرانی یاد ہو جو دل پر بوجھ بن کر اتر آئی ہو۔ اس نے ایک سرد گہری آہ بھری اور کارڈ کو آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ یہ وہی نام تھا جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا، جس کے ساتھ جڑے واقعات نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا تھا، کچھ بدل دیا تھا۔ کبھی وہی نام اس کے دل میں غصہ بن کر اترتا تھا، کبھی انتقام کی آگ بن جاتا تھا، مگر اب اس کے اندر نہ غصہ باقی تھا، نہ نفرت، نہ ہی کوئی نرم جذبہ، جیسے وقت نے اس کے احساسات کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ وہ کسی سائے کی طرح کھڑی تھی، خاموش اور بے تاثر۔ جو لڑکی کبھی زندگی میں رنگ بھرنے کے خواب دیکھتی تھی، وہ اب خود اپنے ہی اندر کسی اجنبی سی خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے دل نے ہر احساس سے ہاتھ کھینچ لیا ہو، نہ اچھا نہ برا، بس ایک سنسان سا خلا۔ یا شاید اندلپ کی وہ خاموش اچھائی ہی تھی جس نے اسے کہیں نہ کہیں روک لیا تھا۔ جب ہر چہرہ اس کی طرف نفرت اور طنز کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جب ہر لفظ اس کے لیے ایک زخم بن جاتا تھا، تب بھی ایک شخص ایسا تھا جو مختلف تھا۔ اندلپ، وہی اندلپ
جس نے کبھی اس سے بدلے کی زبان نہیں بولی، جس نے اس کی خاموشی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور جس نے مشکل لمحوں میں اس کا خیال رکھا تھا، بغیر کسی طمع اور بغیر کسی شرط کے۔ سمارا کی پلکیں ذرا سی جھک گئیں، دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی چبھن سی اٹھی، جیسے برسوں سے دبے ہوئے احساس نے پہلی بار سانس لی ہو۔ وہ چاہ کر بھی ان لمحوں کو جھٹلا نہیں سکی، کیونکہ سچ یہی تھا کہ جہاں سب نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، وہاں کہیں نہ کہیں تندلے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ انوار شیخ نے نہایت متانت کے ساتھ سمارا کی جانب دیکھا، ان کے لہجے میں سمجھانے کا رنگ نمایاں تھا۔ سمارا، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک تقریب نہیں، بلکہ ہم دونوں خاندانوں کی عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ تمہاری نند کی شادی ہے، اور اس موقع پر تمہاری موجودگی نہایت ضروری ہے۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے، اور تم اس گھر کی اکلوتی بہو ہونے کے ناطے اس موقع کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ سمارا نے چند لمحے خاموش رہ کر ان کی بات سنی، پھر دھیرے سے بولی، پاپا، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مگر میرا وہاں جانا میرے لیے آسان نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ایسی فضا میں جاؤں جہاں ماضی کی تلخ یادیں پھر سے زندہ ہو جائیں۔ انوار شیخ نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ زندگی میں ہر شخص کو اپنی یادوں اور اپنے خوف سے بالا ہو کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ بیٹا، یہ وقت بھی تم سے یہی تقاضا کر رہا ہے۔ سمارا نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کسی کشمکش کو دباتے ہوئے فیصلہ کر رہی ہو۔ اگر میں چلی بھی جاؤں تو میری ایک شرط ہوگی، اس نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا۔ انوار شیخ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ سمارا نے اعتماد سے جواب دیا، میں شادی کی رسم مکمل ہونے تک وہاں رہوں گی، اس کے بعد میں فوراً واپس آ جاؤں گی۔ میں اس سے زیادہ کسی بھی صورت وہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انوار شیخ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے سمارا، اگر یہی تمہارا اطمینان ہے تو ہمیں بھی قبول ہے، لیکن یاد رکھنا، تمہاری موجودگی میں ہی اس گھر کی مضبوطی ہے۔ سمارا نے نگاہیں جھکا لی، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک غیر مرئی سا بوجھ موجود تھا، جیسے وہ کسی آزمائش کی دہلیز پر کھڑی ہونے والی ہو۔ فضیلت اپنے دفتر پہنچی تو اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر شہروز پر پڑی، جو بے صبری سے
اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی خفگی اور انتظار کی جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ شہروز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آخر کتنی دیر لگا دی تو نے؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ فضیلت نے بیگ سائڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، سوری، عفت آنٹی آ گئی تھیں گھر، اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ عفت بیگم کا نام سنتے ہی شہروز کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ عین اسی وقت اس کی نگاہ اچانک فضیلت کے ہاتھ پر جا ٹھہری، جہاں منگنی کی انگوٹھی اب بھی موجود تھی۔ وہ فوراً بولا، تو نے یہ انگوٹھی اب تک اتاری کیوں نہیں؟ فضیلت نے لمحہ بھر کے لیے نظریں جھکا لی، پھر دھیرے سے بولی، میں نے اتار دی تھی، لیکن پھر سوچا کہ اگر گھر پر سب نے دیکھ لیا تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور میرے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ شہروز کا لہجہ ذرا بلند ہو گیا، تو پھر بتا دو نا سب کو، آخر کب تک چھپاؤ گی؟ ایک نہ ایک دن تو یہ حقیقت سامنے آنی ہی ہے۔ فضیلت نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، میں کیسے بتاؤں شہروز، ابھی وقت ہی ایسا نہیں مل رہا۔ کبھی اشرف بھائی کا ایکسیڈنٹ، کبھی رخشی کا ڈرامہ، اور اب اندلے پاپی کی شادی۔ ہر طرف بس ایک ہنگامہ ہے، میں اپنے لیے سانس لینے کا موقع بھی نہیں پا رہی۔ فضیلت نے جیسے ہی اپنی بات ختم کی، کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ شہروز کے چہرے پر ضبط کی ایک لکیر سی کھینچ گئی، پھر وہ اچانک تیز لہجے میں بولا، فضیلت، تو کب تک ایسے ہی بھاگتی رہے گی؟ کب تک ہر مسئلے کے پیچھے چھپتی رہے گی؟ فضیلت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، شہروز، میں بھاگ نہیں رہی، بس حالات۔ اس نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ شہروز نے تلخ لہجے میں اسے کاٹ دیا، حالات؟ ہمیشہ یہی لفظ، کبھی اشرف بھائی، کبھی رخشی، کبھی اندلپ، اور اب تیرے پاس خود کے لیے ایک فیصلہ تک نہیں۔ فضیلت کے چہرے پر تکلیف ابھر آئی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ شہروز نے ایک قدم آگے بڑھ کر سختی سے کہا، اور میں تیری زندگی میں کیا ہوں؟ ایک انتظار کرنے والا شخص جس کے لیے تیرے پاس ہمیشہ وقت نہیں ہوتا؟ فضیلت نے لب بھینچ لیے، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کبھی تمہیں نظر انداز نہیں کیا۔ شہروز کی آواز اب قدرے بلند ہو چکی تھی،
نظر انداز نہیں کیا۔ فضیلت، حقیقت یہ ہے کہ تو نے ہمیشہ مجھے آخری ترجیح بنایا ہے۔ تیرے فیصلے، تیری خاموشیاں، تیری مجبوریوں کے پیچھے میں ہمیشہ کہیں کھو جاتا ہوں۔ فضیلت نے بے بسی سے سر ہلایا۔ شہروز پلیز سمجھنے کی کوشش کر یار۔ شہروز نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بہت سمجھ چکا ہوں فضیلت، اب شاید تجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اب فیصلہ کرنے کی باری ہے۔ یا تو میرے ساتھ ہو کر کھل کر کھڑی ہو جا، یا پھر ہمیشہ کے لیے اسی خاموشی میں گم رہے۔ فضیلت بس اسے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے چینل کے لنکس اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں پیاروں میں شیئر کریں، کیونکہ اس میں زیادہ محنت لگتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس ایک انگلی سے آپ لوگوں نے ٹچ کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے۔ اس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا اور نہ ہی پیسے خرچ ہوں گے، لیکن اس سے تھوڑا سا مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ تو پلیز اگر آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے، اچھائی ہمیشہ کام آتی ہے، تو ظاہر ہے میرے دل سے بھی دعا نکلے گی آپ لوگوں کے لیے۔ اور ویسے بھی میں ہمیشہ آپ سب کو، اپنے پیارے پیارے سبسکرائبرز کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور ہمیشہ یہی کہتی ہوں مجھے بھی آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلیں، اللہ حافظ۔